دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس، جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت۔ تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں، رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت، صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا، یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے، تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی، حلال رزق آپ کو دیا جائے گا۔ جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں، الارم سیٹ کریں گے، جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپرچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو رحمت، جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے، کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، وہ حلال ہو، وہ خیر ہو اس میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو۔ تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے۔ دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا، اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ، کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو، کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے۔ تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے، لیکن عافیت، اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی ہدایت، ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی۔ تو عزیز بہنوں، تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے۔ ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری، ہماری جوانی کیسے صرف کی؟ یہ سوال، اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے پیاری بہنوں۔ تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی، کیونکہ آپ جو ہیں پیاری بہنوں، آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں۔ یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ۔ اور آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کا کیا مشن ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے؟ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। तो अजीज बहनों, हम देखें कि हमारे आबा व अजदाद क्या थे और हमारी रगों में किन का खून दौड़ रहा है और हमको कैसा होना चाहिए। एक रोशन चिराग हर मोमिना, आप में से हर एक बहन जो यहाँ बैठी है एक तहरीक रखती है और अपने आप में एक लीडर है और इस दुनिया के सामने एक बेहतरीन मिसाल कायम कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, आप थोड़ी सी कोशिश, अल्लाह पर भरोसा और इखलास के साथ हम अगर अल्लाह ताला से मांगे तो जिस फील्ड में आप काम करना चाहती हैं, जिस हलाल फील्ड को आप अपनाना चाहती हैं, उसको अपनाएं और इस दुनिया के सामने बेहतरीन मिसाल बनकर बताएं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।